نیکسٹ، وقال تعالی ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، ای ما يتکلم ابن آدم بکلمة الا ولها من يرقبها معد لذلك يكتبها ولا يترك كلمة ولا حركة كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيا أخي المسلم لماذا تهلك نفسك بالثرثرة وكثرة الكلام وإضاعة الوقت في القيل والقال؟ أما يكفيك أن تنظر في عيوب نفسك فتحاول إصلاحها؟ أما يكفيك أن تؤدي ما افترضه الله عليك وتنتهي عما نهاك عنه ونتعلم ما يجب عليك تعلمه؟ أما يكفيك أن تشغل أوقاتك بطاعة الله وتعمر حياتك بذكره وتلاوة كتابه؟ أما يكفيك أن تقول لا أدري فيما لا تدري؟ وقال تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، ما يلفظ من قول، نہیں نکالتا کوئی کلمہ، کوئی بات، یعنی منہ سے نکالتا. لفظ یلفظ کا مطلب ہوتا ہے منہ سے نکالنا، پھینکنا. الا مگر، لدیہ اس کے پاس ہی، رقیب عتید ایک تیار نگران موجود ہے. رقیب کہتے ہیں نگران کو، عتید کہتے ہیں تیار کو. اے ما یتکلم ابن آدم، نہیں کلام کرتا ابن آدم، بکلمتن کوئی کلمہ بھی، یعنی ایک لفظ بھی جو انسان بولتا ہے، الا مگر، ولہا اس کے لیے، من یرقبها جو اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے انتظار میں ہوتا ہے، معد لذالک اس کے لیے تیار ہوتا ہے، یکتبها جو لکھ لیتا ہے اس کو، ولا یترک کلمتن اور نہیں چھوڑتا کوئی کلمہ، ولا حرکتن اور نہ حرکت، زبر زیر پیش، کما قال تعالی جیسے اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ اور بے شک تم پر البتہ نگران مقرر ہیں، کرامن کاتبین جو معزز کاتب ہیں، لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کی ہر بات لکھی جا رہی ہے. کیا؟ جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان ربک لبالمرصاد، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب یقیناً گھات میں ہے، واچ کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم خاموش رہو گے سلامت رہو گے. ہر چیز اپنے کنٹرول میں ہے، اندر بند ہے. پھر جب تم نے بولا تو یا تمہارے حق میں لکھا جائے گا یا تمہارے خلاف. اللہ اکبر. حدیث کیا ہے؟ جب تک تم خاموش رہو گے سلامت رہو گے. پھر جب تم نے بولا تو یا وہ تمہارے حق میں لکھا جائے گا یا تمہارے خلاف لکھا جائے گا. کتنی دفعہ ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے بولا وہ ہمارے حق میں گیا ہے کہ نہیں گیا. لوگوں کے بارے میں تو ہم بہت کانشیس ہوتے ہیں کہ کون ہماری فیور میں ہے اور کون ہمارے مخالف ہے، کون ہمارا ساتھ دیتا ہے اور کون ہمارا ساتھ نہیں دیتا. لیکن اپنے ہی منہ سے نکلے ہوئے ایسے وحشی جانور جو ہمیں ہی نوچ کھائیں گے، ان کے بارے میں ہمیں کوئی بھی فکر نہیں ہوتی. اگر ہم اپنے منہ سے نکلے ہوئے غلط الفاظ کو سانپ کی طرح سمجھیں تو ہم کبھی بھی نہ نکالیں کہ یہ سانپ تو ہمیں کاٹ دیں گے. اگر جھوٹ، غیبت، بہتان تراشی یہ لفظ ہم سانپ کی طرح سمجھیں تو ہم کبھی بھی ان کو باہر نہ چھوڑیں، منہ سے نکلنے ہی نہ دیں. اس قدر خطرناک اور خوفناک ہے یہ. فیا اخی المسلم، بس اے مسلمان بھائی، لماذا تہلک نفسک، کیوں تم ہلاک کرتے ہو اپنی جان کو، اپنے آپ کو، بسرسرت، سرسرا سے، باتونی پن سے، وکثرت الکلام اور کثرت کلام سے، واضاعت الوقت اور وقت ضائع کر کے، فی القیل والقال، قیل و قال میں، ہی سیڈ شی سیڈ. اے مسلمان بھائی،
تم اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہو بہت باتیں کر کے اور وقت ضائع کر کے اور کیلو کال کر کے. اما یکفیک ان تنظر فی عیوب نفسک فتحاول اصلاحها، کیا تمہارے لیے کافی نہ تھا کہ تم اپنے نفس کے عیبوں کی طرف دیکھتے پھر ان کی اصلاح کرتے؟ انسان اپنے نفس کے عیب کی طرف کیوں نہیں دیکھ پاتا؟ کیا وجہ ہوتی؟ کیونکہ ہر وقت وہ دوسروں کے عیب دیکھنے کے مشغول ہوتا ہے، ہر وقت وہ دنیا کے حالات پہ تبصرے کرتے رہتا ہے، دوسروں کی فکر اس کو اپنے آپ سے زیادہ ہوتی ہے. اگر ہمیں اپنی فکر ہو، ہم اپنے بارے میں کنسرن ہو، تو زیادہ بات پھر ہم اپنی غلطیوں، خرابیوں، اپنی کمیوں، کوتاہیوں اس کے بارے میں کریں اور اس کے اصلاح یا اس کے حل کے لیے ہم لوگوں سے مشورے چاہیں یا اس کے لیے ہم کوئی طریقہ سوچیں. لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اپنے بارے میں سوچنے کا، ہم ہر وقت دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس پہ تبصرے کرتے ہیں، تو پھر اپنی اصلاح کا موقع چلا جاتا ہے. جی شابش. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود تو دیکھتے نہیں، لیکن اگر کوئی اور ہمیں دیکھ رہا ہو کہ ہم غلطی کر رہے ہیں تو پھر وہ ہمیں ہماری غلطی بتا بھی دے، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسے ایکسپٹ کریں؟ ہم ایکسپٹ نہیں کرتے، ہم فوراً یا تو اس کو جھٹلا دیتے ہیں کہ نہیں میرا یہ مقصد نہیں تھا، یا میں اس لیے نہیں کرتا یہ کام، یا پھر اس کی کوئی تعویل کر دیتے ہیں. یعنی اس کو یا تو اپنی غلطی مانتے ہی نہیں، یا پھر اگر کسی حد تک مان لے تو اس کا کوئی نہ کوئی ایسی وجہ بتا دیتے ہیں جس کے بعد اصلاح کی گنجائش ہی نہیں رہتی. جی جی ہاں سرسرا کا اپوزٹ نہیں ہے. سرسرا تو ہے کہ بہت زیادہ باتیں کرنا، کثرت سے باتیں کرنا، ملی جلی ہر قسم کی اچھی بری سب. اور جوامع الکلام یعنی مختصر، فوکسڈ اور بہترین ٹو بات. دا پوائنٹ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پہچان ہی نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ فلاں شخص بات کرنے کا ماہر ہے، اس کو آرٹ آتا ہے، تو آرٹ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے ویسا بہترین بنائے. طریقہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا گفتگو کا، کہ جن کے الفاظ گنے جا سکتے تھے، وہ بات سمجھا کر بولتے تھے، ایک بات کو 3 بار تک بھی فرماتے، اور کوئی لغو کلام آپ کی گفتگو میں نہیں ہوتا تھا. ہمارے لیے تو آپ نمونہ ہے، نہ کہ بہت باتونی لوگ. اما یکفی کا، کیا تمہارے لیے کافی نہیں، ان تؤدی ما افترضہ اللہ، کہ تم ادا کرو جو اللہ نے فرض کیا اسے علیک تم پر، وتنتہی، اور تم باز آ جاؤ، اما نہاک عنہ، جس سے اس نے تمہیں روکا ہے، وتتعلم ما یجب علیک تعلمہ، اور تم سیکھو جس کا سیکھنا تم پر واجب ہو. اما یکفیک ان تشغل اوقاتک بطاعت اللہ، کیا کافی نہیں تجھے کہ تم اپنے اوقات کو مشغول کرو، مصروف کرو اللہ کی اطاعت میں، وتعمرا، اور آباد کرو حیاتک، اپنی زندگی کو، بذکرہ و تلاوت کتابہ، اللہ کے ذکر اور اس کی کتاب کی تلاوت میں. اما یکفیک ان تقول لا ادری فیما لا تدری، کیا کافی نہیں تجھے کہ تم کہو کہ میں نہیں جانتا اس معاملے میں جو تم نہیں جانتے. یعنی جہاں نہیں پتا وہاں بھی بعض اوقات ہم بولنے کو اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں، اس کی کوشش کرتے ہیں. تو خلاصہ اس سارے پیراگراف کا یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ باتیں کرنے کی بجائے مثبت کام کرے، مثبت مشغولیت اختیار کرے، مفید کام کرے، اپنے عیبوں پر نظر رکھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا تو دیکھ لیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آنکھ میں کچھ چلا جائے تو دوسرے کہتے ہیں دیکھنا کیا ہے، تو کہتے ہیں وہ چھوٹا سا تنکا ہے، دیکھ لیتا ہے، مگر اپنی آنکھ کا شتیر بھی بھول جاتا ہے. اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا. بڑی سے بڑی چیز ہماری آنکھ میں پڑی ہوئی ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں، نظر آتا نہیں آتا. تو دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی نظر آتی ہیں، لیکن اپنی بڑی سے بڑی غلطی بھی ہم دیکھ نہیں پاتے. یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. اور جب ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کی اصلاح نہیں کرتے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ کیونکہ گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان ہر طرح کی باتیں کرتا ہے، جہاں کوئی ڈر، جھجک، شرم، حیا کم ہی ہوتی ہے. لیکن جنت میں جانے والے کیا کہیں گے؟ انا کننا فی اہلنا مشفقین، ہم اپنے گھر والوں میں ڈر کے زندگی بسر کرتے تھے، ڈرتے رہتے تھے کہ ہم سے کوئی غلط بات نہ ہو جائے. تو کونے پہ لکھیے محاسبہ. گھر والوں اور دوستوں کے درمیان اپنی گفتگو کا جائزہ لینا ہے. محاسبہ کہ جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اکیلے ہوں، جب گھر والوں کے بیچ میں ہو، جب کوئی باہر کا بندہ نہ ہو، جب ہم انتہائی فرینک ہو، فری ہو، تو اس وقت ہم کیا باتیں کرتے ہیں. جب فون پر ہماری گفتگو کوئی دوسرا نہ سن رہا ہو، یا جب ہم چیٹنگ کر رہے ہوں، کیونکہ سرسرا جو ہے آج کل صرف زبان سے نہیں ہو رہا، ہاتھوں سے بھی ہو رہا ہے. جو چٹ چیٹ ہر وقت ہوتی رہتی ہے سوشل میڈیا پر، یہ بھی اسی میں آتا ہے. کہیں لائک کر رہے ہیں، کہیں کمنٹ لکھ رہے ہیں، کہیں کمنٹ پر کمنٹ دے رہے ہیں. یعنی ہمیں کچھ نہ کچھ تبصرہ تو ضرور کرنا ہے، اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھتے. اور کچھ نہیں تو ماشاء اللہ ہی لکھتے جائیں گے، حالانکہ اس بات میں ماشاء اللہ کا کچھ بھی نہیں عنصر ہوگا. تو کسی بھی طرح کی کثرت کلام جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ جہاں ماشاء اللہ نہیں کہنا چاہیے وہاں اگر ہم ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ مبالغہ آرائی، بس ایسے ہی بے سوچے سمجھے بات کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ اللہ کے کلام پر بے سوچے سمجھے مت گرو. لم یخروا علیہا صما وعمیانا. ہم اپنی گفتگو میں بہت زیادہ انشاءاللہ کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے جو ہمیں بندہ انوائٹ کر رہا ہے ہم اس کے گھر نہیں جا پائیں گے، مگر ہم کہتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے گھر ضرور آئیں گے. جھوٹ ہوا، یہ تو جھوٹ ہوا. انشاءاللہ کہہ کر جھوٹ بولا. اگر ارادہ ہو تو پھر آپ کہیں کہ ہاں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی، لیکن میں وعدہ نہیں کر سکتی. لیکن جب پتا ہو کہ جانا نہیں اور اس وقت انشاءاللہ کہہ کے ٹال دینا، یہ درست نہیں. ہمیں باطنی پن کا اتنا زیادہ وہ ایک جنون ہے کہ وہ اقبال کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم ہے نا کہ تجھے کیا معلوم تیرا خدا تجھ سے کیا کہتا ہے. عربی میں تجھے اگر کوئی گالی بھی دے تو کہتا ہے آمین، کوئی گالی بھی دے تو کہتے ہیں آمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور وہ کتنی چند کتابیں ہیں، چند احادیث ہیں، اس کے مقابلے میں ہماری گفتگویں کتنی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا تھے؟ ہر وقت بولتے نہیں تھے بلکہ کام کرتے تھے. اسود کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا 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 کرتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے کام کاج کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے. اور آج ہم خواتین بھی گھر کے کام کرنے کو عار سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں. اپنے ہاتھ سے کام کرنا انسان کے لیے کیا ہے؟ سعادت کا باعث ہے. اللہ یہ کہ بیمار ہے، معذور ہے، وہ الگ بات ہے. تو پسندیدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. جب مسجد جاتے تھے تو نماز کے علاوہ اور کیا کرتے تھے؟ یہ کیا کرنے کی تلقین کی گئی؟ مسجد میں بیٹھ کے فضول باتیں کی جائیں یا کچھ اور کیا جائے؟ علم سیکھا سکھایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا سکھائے؟ سیکھے یا سکھائے، یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیتیں 3 سے بہتر، اور 4 آیتیں 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں. اسی طرح ان آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے. یعنی اگر انسان کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں کرنے کا کوئی کام نہیں ہوتا نا، جیسے اس وقت یہاں کرنے کا کوئی کام نہیں، آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ چادریں اٹھا کے طے کرو یا کوئی کارپیٹ لپیٹو یا کرسیاں ہٹاؤ، نہیں، اب اس وقت آپ کو صرف سننا ہے. تو اس وقت فائدے کی چیز کیا ہے انسان کے لیے؟ کہ اچھی طرح سنے، سیکھے اور لکھے تاکہ بعد میں بھی یاد رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کون سا مال اپنے پاس رکھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان، اور ایسی بیوی جو امور آخرت پر اس کی مدد کرنے والی ہو. یہ سب سے بہترین مال ہے انسان کا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے. صحابہ نے عرض کیا مفردون کون ہیں؟ فرمایا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. قرآن میں بھی آتا نا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اور کچھ صفات کے ساتھ جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے بہترین اجر تیار کیے ہوئے ہیں. اعد اللہ لہم، کیا تیار کیا اللہ نے ان کے لیے؟ اجرا عظیما. قرآن مجید میں کامیاب لوگوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. یقیناً کامیاب ہو گئے، کوئی شک نہیں اس میں کہ کامیابی ہو گئے. کون؟ وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور وہ جو لغو سے پرہیز کرتے ہیں. تو ہمیں لغو باتوں سے پرہیز کرنا ہے تاکہ ہم کامیاب انسان بن سکیں. یعنی کم گوئی اچھے اخلاق کی علامت ہے. کم بات کرنا، مختصر بات کرنا، تھوڑی بات کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. تو اس سے پتہ چلتا ہے نہ صرف یہ کہ خود لغو بات نہ کرنا بلکہ دوسرے کی بات بھی نہ سننا. لغو سے اعراض برتنا، اس میں دلچسپی نہ لینا. بعض اوقات ہم خود فضول باتیں نہیں کر رہے ہوتے لیکن اگر کوئی کر رہا ہو تو ہم اس کی باتیں سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. کیسے؟ کہاں؟ ضروری نہیں وہ ہمارے پاس ہو. جی ٹاک شوز کے سامنے بیٹھ کے بس دوسروں کی باتیں سنتے چلے جانا اور ہمیں پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ ان باتوں کے اندر کوئی جان نہیں، کوئی حقیقت نہیں، صرف بولنے کا سٹائل ایسا ہے کہ جو مروب کیے ہوئے ہے اور انسان سنتا چلا جاتا ہے. اور پھر وہ باتیں بھی کیا ہوتی ہیں، ایک ہی بات ہر تھوڑی دیر بعد پھر ریپیٹ کرتے، پھر 1 منٹ گزرتا پھر وہی ریپیٹ کرتے، پھر وہی ریپیٹ کرتے. اگر انسان اس وقت اپنے آپ سے پوچھے کہ میرے نفع مند علم میں کتنا اضافہ ہوا تو کیا جواب ہے اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں. اور لاکھوں کروڑوں لوگ اس ٹریپ میں آئے ہوئے ہیں اور اس سے باہر نہیں نکل سکتے. وہ اپنی تنہائی، وہ اپنی بوریت، وہ اپنی بہت سی پریشانیوں کا حل اس میں سمجھتے ہیں کہ وہ طرح طرح کی باتیں سنتے رہے، دوسروں سے یک طرفہ باتیں سنتے رہے. کسی کی بھی بات سننے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ اس کی بات کا کانٹینٹ کیا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے. اگر اس میں کوئی نفع مند چیز نہیں تو اس کو سٹاپ کر دیجئے کہ مجھے یہ نہیں سننا. اگر کچھ لوگ بیٹھ کر ایسے ہی فضول باتیں کر رہے ہیں تو اس مجلس سے اٹھ جائیے، کیونکہ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے. زندگی بہت قیمتی چیز ہے. اور بے جا تبصروں سے بچے، بے جا تبصروں سے بچے. یہ بھی اپنے لیے لکھ لیجئے، ہر چیز پہ کمنٹ نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس داخل ہو پھر وہ اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے تو وہ کھائے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے، اور اگر اسے اپنے مشروب میں سے کچھ پلائے تو چاہیے کہ اس میں سے پی لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے. کیا سوال نہ کرے؟ کہاں سے کمایا ہے، کہاں سے لائے ہو، کیا ڈالا ہے. ٹھیک ہے اگر کوئی چیز فائدے کی محسوس ہو رہی ہے تو اتنا پوچھ سکتا ہے کہ یہ چیز کہاں سے ملتی ہے یہ کچھ، لیکن اسے پوچھ کے زج نہ کرے. مثلا کچھ لوگ خود کوکنگ نہیں کرتے میرے جیسے، اگر وہ کسی کو کھانے پر بلا ہی لیں تو بار بار یہ پوچھ کے شرمندہ نہ کریں کہ یہ کس نے بنایا ہے اور کیسے پکایا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جن کے گھروں میں دوسرے پکا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. یعنی اصل میں ہم نے کھانے کے خود ساختہ ایٹیکیٹس جو بنا رکھے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں، ان میں سے ایک ایٹیکیٹ کیا ہے کہ کھانے کی چاہے وہ پسند ہو یا نہ ہو تعریف ضرور کرنی کہ یہ کھانا بہت اچھا ہے. جو ہی یہ بات آتی ہے کھانا بہت اچھا ہے تو پھر اگلا سوال کیا ہوتا ہے، کس نے بنایا ہے. بعض لوگ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ بہت واہ واہ ہو رہی ہے تو اپنا نام لگا دیتے ہیں. پھر اگلا سوال کیا آتا ہے، کیسے بنایا ہے. اور پھر اگلی بات کیا ہوتی ہے کہ میں کیسے بناتی، اور پھر میری اماں کیسے بناتی ہے اور نانی کیسے بناتی تھی. کسی بھی کھانے کی ٹیبل پر گفتگو کو نوٹ کر لیجئے کہ اگر وہ اس سے باہر نکلے، اور پھر ساتھ شامل ہو جاتی ہے غیبت اور مردہ بھائی کا گوشت. اگر وہ تھوڑا بہت مرضی کے خلاف ہے تو کک کی بد تعریفی شروع کر دی.
یا کسی نہ کسی کو بلیم کرنا شروع کر دیا. اس گفتگو سے باقاعدہ روکا گیا ہے. یہ حدیث کتنے لوگوں نے پہلی دفعہ سنی؟ جی ہاں، اکثریت نے. اسی لیے اکثریت یہ کر رہی ہے. دوبارہ سنا دو. السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، اذا دخل احدكم على اخيه المسلم فاطعمه من طعامه فليأكل ولا يسأله عنه وان سقاه من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه. جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس داخل ہو، پھر وہ اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے تو وہ کھا لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے، اور اگر وہ اسے اپنے مشروب میں سے کچھ پلائے تو اسے چاہیے کہ پی لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب آپ کو کوئی کھانا پسند نہیں آتا تھا تو خاموشی سے ہاتھ کھینچ لیتے اور اس کا عیب نہیں نکالتے تھے. مرغوب ہوتا تو کھا لیتے، نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے. عیب نکالنے میں کیا چیزیں شامل ہوتی؟ نمک کم ہے، نمک زیادہ ہے، گوشت کچا ہے، گوشت بھنا ہوا نہیں ہے، پیاز کم ہے، پیاز زیادہ ہے، تیل زیادہ ہے، تیل کم ہے، مرچ زیادہ ہے، مرچ کم ہے. کیا یہ میری ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کے بارے میں کچھ بھی کمنٹ نہ کرے انسان، نہ منفی نہ مثبت؟ کیا کرے؟ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ کھانا بہت اچھا ہے. جی اصلاح کرنی تو بتائیں کہ اس میں نمک زیادہ کر دیا جائے یا کم. دیکھیے ایک ہوتا ہے اصلاح کے لیے بتانا کہ اس میں نمک زیادہ ہے یا کم ہے یا زیادہ کر دیا جائے، اور ایک ہے صرف بات برائے بات یعنی نخرے کرتے رہنا اور کچھ نہ کچھ اس میں سے نکالتے رہنا. اگر کوئی شخص بیمار ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو اگر نمک کم کھانا ہے تو وہ تو بتائے گا نا کہ ہر وقت وہ وہی کھاتا رہے گا کہ مجھے بولنا نہیں ہے کہ نمک زیادہ ہے کیونکہ منع کیا گیا بولنے سے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. تو اصلاح کے لیے بتا دینا چاہیے، لیکن بتانے کا انداز اچھا ہونا چاہیے، اس وقت غضبناک نہیں ہونا چاہیے. اگر آلٹرنیٹ کوئی ہے تو وہ طلب کر لینا چاہیے. یعنی اگر ایک کے بجائے 2 سالن ہے تو جس میں آپ کا نمک کم ہے وہ کھا لے. اور اچھا کھانا بنا ہو تو تعریف ضرور کرنی چاہیے کہ بہت اچھا بنا ہوا الحمدللہ. اور دعا دینی چاہیے جو اکثر ہم نہیں دیتے. جب کوئی کھانا پکا کر لائے، چاہے آپ کا سرونٹ ہی کیوں نہ ہو یا شوہر کما کے لائے ہیں، تو کھانے کے بعد ایک دعا تو ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین وکملنا موبی اللہ وکملنا کافی اللہ. اچھا ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا وبارک لہم فیما رزقتہم. اللہم اطعم، اے اللہ کھلا، من اطعمنا جس نے ہمیں کھلایا، واسقی اور پلا اس کو جس نے من سقانا ہمیں پلایا، وبارک لہم اور انہیں برکت عطا کر، فیما رزقتہم اس میں جو تو نے انہیں رزق عطا کر رکھا ہے. یعنی خاص طور پر اگر کوئی بھی شخص آپ کو کچھ بھیجے پکا کر تو سامنے نہ بھی ہو وہ پھر بھی کھا کر اس کے لیے دعا کریں. عموماً کچھ ڈشیں جو ہیں وہ جب بنائی جاتی ہیں تو شیئر کی جاتی ہیں نا، جیسے کڑی، حلیم، پائے وغیرہ وغیرہ، ہر ایک کا اپنا کلچر ہے. تو جب آپ کے گھر کوئی بھیجے اور آپ اسے کھا لیں تو غائبانہ طور پر بھی اس کو دعا دیں کہ اللہ جس نے ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کیا، جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا، تو بھی اسے کھلا پلا، اور جو تو نے انہیں رزق دیا اس میں برکت دے دے. یہ ہے کرنے کا کام. لیکن یہ دعا کتنے لوگوں کو آتی ہے؟ چند ہاتھ کھڑے ہیں صرف، سب کو نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم غیر ضروری کام جب کرتے ہیں تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو کرنے کے کام ہیں وہ ہمیں نہیں آتے، وہ بھول جاتے ہیں. وہ دعائیں نہیں آتی پھر ہمیں، کیونکہ ہم اتنا اور چیزوں میں بولنے میں انرجی لگا دیتے ہیں کہ جو بولنا چاہیے وہ سیکھنے کا وقت نہیں ہوتا، پھر وہاں آ کے ذہن کند ہو جاتا ہے. نمبر 4، اما تعلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الثرثرة وکثرة الکلام فقال علیہ الصلاة والسلام ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامة احاسنکم اخلاقا وان ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامة الثرثارون والمتشدقون
والمتفیہقون قالوا یا رسول اللہ قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفیہقون قال المتکبرون. رواہ الترمذی وقال الالبانی صحیح لغیرہ. والمتشدق هو المتکلم بملء شدقیہ تفاصحا وتعازما واستعلاء على غیرہ وهو معنى المتفیہق ایضا. اما تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن السرسرتی، سرسرہ سے منع کیا ہے، کثرت کلام سے روکا ہے، وکثرت الکلامی، اور کثرت کلام سے، یعنی دونوں ہم معنی بھی ہیں لیکن فرق ہے تھوڑا سا. فقال علیہ الصلاۃ والسلام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن پر صلاۃ و سلام ہو، ان من احبکم الی، بے شک تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب، واقربکم منی مجلسا، اور تم میں سب سے زیادہ قریب مجھ سے مجلس کے اعتبار سے، یوم القیامت، قیامت کے دن، احاسنکم اخلاقا، سب سے اچھے اخلاق والے ہوں گے، وان ابغضکم الی، اور بے شک تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ مجھے، وابعدکم منی، اور مجھ سے سب سے زیادہ دور، مجلسن، مجلس کے اعتبار سے، یوم القیامت، قیامت کے دن، الثرثارون، زیادہ باتیں کرنے والے، والمتشدقون، اور بہت زیادہ بولنے والے، والمتفیہقون، اور متکبرون ہیں، متفیہقون تکبر کرنے والے ہیں. قالوا، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد علمنا السرسارون، ہمیں معلوم ہے سرسار کون ہوتے ہیں، والمتشدقون، اور متشدق کون ہوتے ہیں، یعنی متشدق جو بغیر احتیاط کے باتیں کریں. فما المتفیہقون، تو یہ متفیہق کون ہے، یعنی متفیہقون کا مطلب کیا ہے؟ قال المتکبرون، تو آپ نے فرمایا متکبر لوگ. رواہ الترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا. وقال الالبانی، البانی نے کہا صحیح لغیرہ، یہ حدیث صحیح لغیرہ ہے، لذاتی ہی نہیں. والمتشدق هو المتکلم بملء شدقیہ، اور متشدق وہ شخص ہوتا ہے جو کلام کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، بملء شدقیہ، اپنی باچھیں بھر کے، تفاصحا وتعاظما، فصاحت کی خاطر اور دوسروں پر بڑا بننے کی خاطر، تعاظما، اپنی عظمت کا احساس کرتے ہوئے، واستعلاء علی غیرہ، اور دوسرے پر بڑائی جتاتے ہوئے، وہو معنی المتفیہق ایضا، اور یہی معنی ہے متفیہق کا. کیا تو نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرسرہ اور کثرت کلام سے روکا ہے؟ آپ نے فرمایا، یقیناً قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب اور مجلس میں میرے قریب وہ شخص ہوگا جو اچھے اخلاق والا ہوگا، اور یقیناً قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ مجھے ناپسندیدہ اور مجلس میں مجھ سے دور، بہت زیادہ باتیں کرنے والے، بغیر احتیاط کے ہر قسم کی باتیں کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں گے. لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، سرسارون اور متشدقون کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ متفیہقون کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تکبر کرنے والے. اور المتشدق وہ ہے جو بغیر احتیاط کے ہر قسم کی باتیں کرتا ہے، فصیح، عظیم، اور دوسروں پر بڑا بنتا ہے، اور یہی معنی المتفیہق کا بھی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سرسرہ اور کثرت کلام سے تو روکا گیا ہے، کیونکہ یہ قیامت کے دن انسان کی مجلس کو متعین کرنے کا بھی باعث ہوگا. جو بہت باتونی لوگ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور بٹھائے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایسا کرنا ناپسند ہے. اور اس میں صرف باتیں زیادہ کرنا نہیں، بلکہ منہ پھلا کے باتیں کرنا، شدق کہتے ہیں نا باچھوں کو. تو متشدق یعنی چہرے کا بھی اتار چڑھاؤ بیچ میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی بناوٹی اور مصنوعی آوازیں نکال کے باتیں کرنا، اور بہت فصاحت کا اظہار کرنا، بلا سوچے سمجھے اور بغیر احتیاط کے بولنا، اور تکبر کرنا. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر متفیہق کا معنی پوچھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اس کا مطلب ہے تکبر. اگر غور کیا جائے تو زیادہ باتیں کرنے والا دراصل اپنی بڑائی جتانا چاہتا ہے، تعاظماً و تفاصحاً. یعنی لوگ ہر قسم کی ملی جلی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کوئی جھوٹی، کوئی سچی، کوئی اس کی، کوئی کیل و کال. مقصد کیا ہوتا ہے؟
تاکہ کسی مجلس کے اندر سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں. اور کیا مقصد ہوتا ہے آپ بتائیے؟ بہت بولنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، دوسروں کے مقابلے میں جیتنے کا شوق، مجلس جیتنے کا شوق، اور محفل پہ چھا جانے کا شوق. وہی بات ہی، اپنے آپ کو کچھ ظاہر کرنا، کچھ جتانا، کچھ بتانا کہ میں بڑی چیز ہوں، تعاظم، اپنی بڑائی کے اظہار کا شوق. اور جی ہر شعبے میں نالج ہے مجھے. یعنی کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہر علم کے بارے میں بڑی بڑی کچھ ٹرمینالوجی یاد کر لیتے ہیں، پھر دوسروں سے گفتگو کرتے وقت چند ٹرمز بول کر دوسروں پہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے ہم اس فن کے ماہر ہیں. خود کو یونیک ظاہر کرنا. بیسیکلی اٹینشن سیکر ہوتے ہیں ایسے لوگ. بہت بولنے والے دراصل سب کی توجہ چاہتے ہوتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. جی ہاں، لوگوں کو انٹرٹین کرنا. اگلا پیج بھی پڑھ کے پھر چند ایک احادیث سے بھی اس کی وضاحت کروں. وما هذا التحذير النبوي الشديد من الثرثرة والتشدق في الكلام والكبر والاستعلاء والتعازم على الآخرين في المنطق والبيان فإننا نرى أناسا كثيرا لا يكفون عن الثرثرة والكلام فيما لا يحسنون فتجد الواحد منهم يتكلم في أمور الدين وكأنه ابن تيمية وابن القيم أو ابن حجر أو النووي ويأتي بالآيات القرآنية التي لا يحسن قراءتها ويستدل بها في غير موضع الاستدلال وربما زعم أن هذا اجتهاد منه وهو لما يصل بعد إلى مرحلة صحة القراءة فكيف بمرحلة الاجتهاد والاستنباط ثم هو نفسه يتكلم في مجال الأدب ونقد الشعر والموازنة بين أبي تمام والمتنبئ وكأنه من كبار رجالات الأدب والنقد في عصره. وما هذا التحذير، اور اس وارننگ یا اس ڈرانے کے باوجود، النبوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، الشدید شدید قسم کی، التحذیر الشدید مراد ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سختی سے روکا ہے، من السرسرتی کثرت کلام سے، والتشدق فی الکلامی اور تیز زبان چلانے سے، والکبری اور بڑائی کا اظہار کرنے سے، والاستعلاء اور اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے سے، والتعاظم علی الآخرین اور دوسروں پر اپنی عظمت کا سکہ جمانے سے، فی المنطقی بولنے میں، والبیانی اور بات کرنے میں. یعنی بنیادی طور پر مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز تیز زبان چلانے، گفتگو کرتے ہوئے دوسروں پر تکبر اور بڑائی ظاہر کرنے سے سختی سے روکا ہے. فَإِنَّنَا نَرَى أُنَاسًا كَثِيرًا، اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ باتیں کرنے سے نہیں رکتے، لا یکفون نہیں باز آتے، ان السرسرتی سرسرہ سے، بل کلامی اور بات کرنے سے، فی ما لا یحسنون اس معاملے میں جس کو وہ اچھی طرح کر بھی نہیں سکتے، یعنی وہ اس کے ماہر ہی نہیں ہوتے پھر بھی اس میں بولتے ہیں. فتجد الواحد منہم، تو تم ان میں سے بعض کو دیکھتے ہو، یتکلمو کہ وہ کلام کرتا ہے، فی امور الدین دین کے معاملات میں، یعنی ان میں سے کوئی ایک دینی معاملات میں اس طرح گفتگو کرتا ہے، وَكَأَنَّهُ ابن تیمیہ جیسے وہ ابن تیمیہ ہو، عقیدہ واسطیہ والے، او ابن القیم یا ابن القیم ہو، دوائے شافی والے، او ابن حجر یا ابن حجر ہو، فتح الباری بخاری کی شرح والے، اب النووی یا امام نووی ہو، ریاض الصالحین والے. وَيَأْتِي بِالْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ اور وہ قرآنی آیات بھی دلیل کے طور پہ لاتا ہے، الَّتِي لَا يُحْسِنُ قِرَاءَتَهَا جس کی قراءت بھی اچھے سے نہیں کر سکتا، آیتیں بھی کوٹ کرتا ہے اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے. وَيَسْتَدِلُّ بِهَا اور ان سے دلیل پکڑتا ہے، فی غیر موضع الاستدلال جہاں اس کی دلیل کی جگہ ہی نہیں ہے، یعنی بے موقع محل دلیل بناتا ہے ان آیات کو یا ان آیات سے دلیلیں لاتا ہے. وربما زعم اور بعض اوقات یہ سمجھتا ہے، ان ھذا اجتہاد منہ کہ یہ اس کا اپنا اجتہاد ہے، وہ حالانکہ وہ لما یصل نہیں پہنچا ابھی تک، لما ابھی تک نہیں، یصل پہنچا، لما یصل بعد محاورہ ہے ایک طرح سے،
یعنی ابھی تک اس مرحلے تک نہیں پہنچا. الی مرحلۃ صحۃ القراءۃ، صحیح قراءت کرنے کے سٹیج کو بھی. فکیف بمرحلۃ الاجتہاد، تو کیسے پہنچا ہوگا اجتہاد کے مرحلے کو. والاستنباط، اور نتائج اخذ کرنے کے. ثم هو نفسه، پھر وہ خود یتکلم، باتیں کرتا ہے. فی مجال الادب، لٹریچر کے فیلڈ میں. ونقد الشعر، اور شعروں پر کریٹیسزم کرنے میں. والموازنۃ بین ابی تمام والمتنبی، اور دو بڑے شاعروں ابو تمام اور متنبی کے بیچ میں کمپیرزن کرنے میں. وَكَأَنَّهُ، اور گویا کہ وہ من کبار رجالات الادب، ادب یا لٹریچر کے بڑے بڑے انسانوں میں سے ہے. والنقد فی عصرہ، اور اپنے زمانے کے تنقید کرنے والوں میں سے. یعنی وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ گویا وہ بہت بڑا عالم ہے، اور اس سے زیادہ کوئی شعر و شاعری نہیں جانتا، اس سے زیادہ کوئی ادب میں ماہر نہیں، اور علم دین میں حالانکہ اس کو نہ صحیح عربی پڑھنی آتی ہے، نہ صحیح آیت پڑھنی آتی ہے، نہ اس کا مفہوم پوری طرح آتا ہے، اور آیتوں کو وہ ایسی جگہ پر کوٹ کر دیتا ہے جو اس کا معنی بنتا ہی نہیں، وہاں اس سے دلیل لی نہیں جا سکتی، لیکن وہ کہتا ہے کہ کسی اور نے نہیں کہا تو میں نے کہا تو یہ میرا اجتہاد ہے. تو یہ بھی سراسر جہالت کی علامت ہے. تو ان دونوں صفحات میں کن کن باتوں سے روکا گیا ہے؟ اب آپ بتائیے، جو پڑھا آپ نے. تشدد سے روکا گیا ہے. تشدد کیا ہوتا ہے؟ تیز تیز باتیں کرنا، گال پھلا پھلا کے باتیں کرنا، کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان. یاد رکھیے قرآن مجید میں تیز بولنے والے اور کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں استعمال کرنے والے کون ہیں؟ کن کی طرف اشارہ ہے؟ کچھ یاد ہے؟ سلقوکم بألسنۃ حداد، تو بد زبانی کرتے ہیں تم پر تیز زبانوں کے ساتھ. یہ منافقین کی علامت بتائی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان آور ہوتا ہے، جو بولتا بہت ہے، کیونکہ وہ زبان دانی کے ذریعے اپنی منافقت کو چھپاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اپنی منافقت چھپاتا ہے باتیں کر کر کے. عموماً لوگ باطونی پن کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں اپنے عیب چھپانے کے لیے، اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، اور کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتے. اس سے پہلے کہ کوئی انہیں کچھ کہے، وہ خود سے ہی ان پر کچھ باتیں ایسی کر دیتے ہیں کہ دوسرا بولنے کے لائق نہ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے غصے ہوتا ہے. کیا کہا میں نے؟ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے غصے ہوتا ہے جو ناحق زبان آور ہو، بہت باتیں بنائے، اپنی زبان کو ایسے چلائے جیسے گائے چلاتی ہے، لپیٹ لپیٹ کے گھاس کھاتی. کبھی کسی نے گائے کو زبان چلاتے دیکھا؟ جگالی کرتے دیکھا؟ کبھی مشاہدہ کیجئے گائے کس طرح چارہ اٹھاتی ہے. کیسے اٹھاتی ہے؟ زبان نکال کے اور ہونٹوں کے ذریعے اس کو لپیٹ لیتی، یعنی ایسے لیتی جاتی. تو لچھے دار باتیں کرنا اور کرتے چلے جانا، اور بہت زیادہ بولنا، اور دوسرے کو بولنے نہ دینا، اور دوسروں کو بول بول کے تنگ کر دینا، یہ سب چیزیں جو ہیں ناپسندیدہ ہیں. بہت فاسٹ بولنا بھی ناپسندیدہ ہے، اس کو تھوڑا سلو کرنا چاہیے. لیکن بہت فاسٹ میں فاسٹ بھی ہو، آواز بھی اونچی ہو جائے، اور پھر لایانی بھی ہو، ناحق باتیں بھی ہوں، تو یہ ساری ایک کے بعد ایک جو ہے کٹھی ہو کے انسان کی پرسنالٹی کو عیبدار کرتی ہے، حتیٰ کہ منافقت سے تشبیہ دی گئی. تو وہ نہ پہنچائیں جو یاد نہیں. سمپل سا حل ہے اس کا کہ جتنی بات یاد ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ ہمیں کہتے ہیں آگے پہنچائیں، اور پھر ہم اپنے پاس سے جب بات کرتے ہیں جو اصل جگہ پر نہیں ہوتی تو وہ بھی ٹھیک نہیں. بالکل درست فرمایا آپ نے. ہمیں صرف وہ پہنچانا چاہیے جو ہمیں یاد ہو، یا پہنچانے سے پہلے یاد کر لینا چاہیے اس کو. صرف اتنی بات دینی چاہیے، اپنے پاس سے گھڑنی نہیں چاہیے باتیں، یہ مکس اپ نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ سرسرا میں پہلے چیز جو پڑھی تھی ہم نے تخلیط تھی. تخلیط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خلط ملط کرنا، یعنی مکس اپ کر دینا باتوں کو. کوئی بات کہیں کی کوئی کہیں کی لگا کے کچھ سے کچھ بنا کے پیش کر دینا. ٹھیک ہے جی. اور کس چیز سے روکا گیا ہے؟ تکبر، ایروگنس. یہ جو
موڑ توڑ کے باتیں کرنا ہے. اور یہ تخلیق کی ابھی جو بات ہوئی, یہ انتہا درجے کی بری عادت ہے. کسی نے کہا کچھ, اس کو پوری طرح سنا نہیں, سمجھنے کی کوشش نہیں کی, اس کی ایک بات اٹھا لی, دو اپنے دل سے ملا لی, اور مس انٹرپریٹ کر کے کسی اور کو کچھ سے کچھ بتائی. بعض اوقات ایک شخص آرام سے بات کر رہا ہوتا ہے, لیکن کنوے کرنے والا کیسے کنوے کر رہا ہوتا ہے؟ مبالغے کے ساتھ, شدت کے ساتھ, تو وہ صحیح ریپرزینٹیشن تو نہیں ہوتی. بعض اوقات ایک شخص بہت سمپل لہجے میں ایک بات بتاتا ہے, جاؤ میری طرف سے یہ بات. بس اب بچوں میں ہی آپ دیکھیں, ماں اپنے بچے سے کہتی ہے جاؤ بیٹا ابا کو کہو کہ ناشتہ کر لیں. اب بچے کا کیا کام ہے کہ جس ٹون میں, جتنے الفاظ میں جو کہا گیا وہی جا کے پہنچائے. اگر وہ ایسا نہ کرے اور جا کے ابا اماں کہتی ہیں ناشتہ کریں, کیا ہوگا نتیجہ؟ لفظ لکھنے میں وہی ہیں, فتنہ پھیلے گا یا نہیں؟ یہ گفتگو کی دہشت گردی ہے, یہ باتوں کی دہشت گردی ہے. یعنی ڈرانے کے انداز میں بات کرنا, خوف دلانے کے انداز میں بات کو بدل کے کچھ سے کچھ کر دینا, یہ بہت بڑا جرم ہے. یعنی ایک شخص نے ایک اچھے انداز میں, مثبت انداز میں بات کی, پہنچانے والے نے منفی انداز میں پہنچائی, اپنے دل کا جو گرج تھا یا حسد تھا وہ بھی شامل کر لیا. یہ توڑ موڑ کے باتیں کرنا, یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو ایسا کرے اس کا انجام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو اور ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے جو اپنی زبانوں کو لوگوں کے لیے مروڑتے ہیں. جس طرح گائے چراگاہ میں اپنی زبان مروڑتی ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے چہروں اور زبانوں کو آگ میں مروڑے گا. توڑ موڑ کے باتیں کرنے والے, بات کو کچھ سے کچھ بنا دینے والے قیامت کے دن اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے. اور ہر وقت مولا بننے کی کوشش نہ کرے. بالکل درست فرمایا.